الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله عليك يا رسول 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 الله. مرحبا مرحبا يا حبيب الله. انتظاری ہے ہم غلاموں کو، انتظاری ہے ہم غلاموں، انتظاری ہے ہم غلاموں کو، انتظاری ہے ہم غلاموں کو. جلوہ اپنا دکھا دو یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ دل ہے تیرا دیوانہ، یہ دل ہے تیرا دیوانہ. مجھے اپنا بنا لو یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اللہ والوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے محبت بھرے انداز میں خطاب فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. چونکہ اگلا حکم سخت حکم ہو رہا سی جڑا نفس تے گراں گزرتا ہے اور طبیعت گھبراتی ہے.
تو کوئی ایسا کام اگر بندے نے ذمہ لانا ہوئے تو وہ اندر پہلے حوصلہ پیدا کیا جاتا ہے، جذبہ دلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مومنین نو محبت بھرے خطاب نال نوازیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو اس محبت بھرے انداز کے بعد حکم فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے ہیں۔ اور پھر اس کو اگلا مسئلہ بھی حوصلہ افزائی واسطے کیتا جا رہا ہے۔ فرمایا صرف تواڈے تے ہی روزے فرض نہیں، تواڈے تے روزے فرض کیتے نے جس طرح کہ پہلے لوگوں نے بھی کیتے سن۔ تو یہ بھی ایک جذبہ دلانے واسطے، جوش پیدا کرنے واسطے، حوصلہ بلند کرنے واسطے انداز ہے کہ بھئی اس حکم دے خالی تسا ہی نہیں پابند ہوئے بلکہ تواڈے تو پہلے لوگ بھی اس حکم دے پابند رہے ہیں اور انہاں بڑے اچھے طریقے نال روزے رکھے نے۔ تو تسی تے پھر محبوب کریم دی امت ہو، بڑی پیاری امت ہو، اس واسطے تواڈے اندر تے ہور جذبہ ہونا چاہیے، ہور زیادہ پابندی ہونی چاہیے، شوق ذوق ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے تو پہلے لوگوں تے بھی روزے فرض کیتے گئے، اور کی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تانوں تقوی نصیب ہو جائے۔ تقوی دا معنی ہے دل کے اندر خوف خداوندی۔ تو روزے کی برکت نال خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے، پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ ایک مہینے تک تسی اللہ کو ڈرنا ہے، اللہ کا خوف دل میں بٹھانا ہے، تاکہ تسی عادی ہو جاؤ اور پھر اگلے 11 مہینے جڑے نے وہ بھی تسی خوف خداوندی وچ ہی گزارو۔ تو پھر دوسرا پھر دوبارہ لوٹ کے آ جائے گا مہینہ، پھر یہ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تو بار بار یعنی یہ اندر تزکیہ نفس ہے، نفس کی اصلاح موجود ہے، اور تزکیہ قلب ہے، یعنی دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ جھوٹیاں گلاں تو اور برے کاموں تو پرہیز نہ کرے، یہ روزہ رکھ لیندا ہے، کھان پین بند ہو گیا، جڑیاں جائز چیزاں سن وہ بند کر دیتیاں نے، یعنی پانی پینا جائز سی نا، کھانا کھانا جائز سی نا پہلے، تو ایک اسی سہج تو بند کر دیتا، نہ پانی پینے ہیں نہ کھانا کھانے ہیں، ساری دیہڑی جڑیاں جائز چیزاں سن، نہ فروٹ کھانا ہے، نہ کوئی کھانے والی چیز، نہ کوئی پینے والی چیز، کسی نے دینے نہیں جانا۔ لیکن جڑیاں چیزاں اگے چھڑنے دے قابل سن، جڑیاں چیزاں اگے ناجائز نے، جڑا بندہ وہ نہیں چھڑدا، وہ دے کھانا پانی چھڑنے نال وہ نور حاصل نہیں ہونا، روزے کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہونی جس جڑی اس بندے نوں ہوندی ہے جڑا جس طرح کھانا پانی چھڑی بیٹھا ہے، ایویں جھوٹیاں گلاں بھی چھڑ دے، برے کام بھی چھڑ دے، بے حیائی اور فحاشی تو یکسر پرہیز کر لے، کیونکہ یہ روزے کی حالت میں اور زیادہ ناجائز ہے۔ پہلے بھی ناجائز ہے، جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے، چغلی کرنا ناجائز ہے، غیبت کرنا ناجائز ہے، حسد بغض کینے، یہ ساری بیماریاں نے، اور فحاشی اور یعنی ایسی بیماریاں نے۔ تو انہاں ساری چیزاں تو بے حیائی تو بچنا ضروری ہے، ہر حال میں بچنا ضروری ہے، لیکن رمضان مبارک کے اندر بھی اور زیادہ سب رمضان شریف کا احترام کرنا چاہیے، اور پھر روزے کی حالت کے اندر بھی اور زیادہ انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے۔ تو اس واسطے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ جھوٹیاں گلاں تو نہ بچے اور برے کاموں نہ چھڈے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کھانا پانی چھڑنے دی کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ انہوں پسند نہیں کرتا، وہ دے روزے کو قبول نہیں فرماتا، وہ نورانیت حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا جویں منہ کا روزہ رکھا گیا ایویں اکھاں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، کنداں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اسی طرح ہی ہاتھاں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیراں کا روزہ ہونا چاہیے۔
حتیٰ کہ دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ دل کے اندر بھی ایسے غلط قسم کے خیالات نہ آنے. کوشش کرو کہ دل بھی پاک صاف رہے اور نگاہ بھی پاک رہے. اور دل کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے نگاہ کا پاک کرنا. کیونکہ جدوں کسی چیز وال دیکھا جاتا ہے نا تو پھر دل میں بارے جو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر دیکھنے کو ہی پرہیز کر لیا جائے تو پھر دل میں خیال ہی نہیں پیدا ہوئے گا, دل میں خواہش ہی نہیں آئے گی. جدو خواہش نہیں آئے گی وہ تکبیر والے پاسے نہیں ٹرو گے, تو غلط پاسے نہیں قدم اٹھاؤ گے. تو اس واسطے نگاہ کو ہی پاک رکھو, یعنی کسی نجائز پاسے نگاہ کو نہ اٹھن دیو. کوئی جڑیاں چیزاں تو اللہ اور رسول نے منع فرمایا انہاں چیزاں پر نگاہ اٹھا کے دیکھو ہی نہ. جو اپنی نظر میں جھکا کے رکھو گے, اپنی نظر میں بچا کے رکھو گے, تو پھر ظاہر ہے کہ دل بھی تھوڑا اپنے کنٹرول سے رہے گا. اور دوسرا سبب ہے کان, یعنی کرنا دے ذریعے بھی بندے دے اندر خواہشات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یعنی جدوں کوئی گل سنتے ہو نا تو گل سننے کے بعد فوراً وسواس شروع ہو جاتے ہیں, خیالات شروع ہو جاتے ہیں, وہ چیزاں پھر اس پاسے دھیان ہو جاتا بندے کا. تو لہذا کرنا کا بھی روزہ رکھ لو. یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر ویسے کہ ہر حال میں ہی منع ہے, ایسے کہ رمضان تو بعد جائز ہو جائے گا نہیں, لیکن روزے کی فضیلت حاصل کرنے واسطے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, زیادہ پابندی کی ضرورت ہے. تو لہذا کرنا بھی اپنے آپ بچا کے رکھو کہ کوئی ایسی ناجائز گل نہ سنو, کوئی فوش گل نہ سنو, کوئی خلاف شرع گل نہ سنو, کوئی بے حیائی دے ایسے جڑے نے وہ چیزاں سننے دے وچ آندیاں نے وہ بھی نہ سنو. اگر سنو تے نعت مصطفیٰ سنو, اگر سنو تے تلاوت قرآن سنو, اللہ کا ذکر سنو, کوئی دینی گفتگو سنو, کوئی ایسی گفتگو سنو جہدے نال دنیا وچ یا آخرت وچ بندے دا فائدہ ہوے. اور فضول گفتگو تو ویسے منع کیتا گیا اور روزے کی حالت میں اور زیادہ منع ہو گیا. تو لہذا میرے بھائیوں, روزے کی نورانیت حاصل کرنے واسطے ضروری ہے کہ جویں بندہ پانی تو روزہ رکھی بیٹھا ہے, کھانے تو روزہ رکھی بیٹھا ہے, اس طرح چگلی غیبت کرنے تو, بد نگاہی کرنے تو, غیراں وال نظر اٹھا کے دیکھنے تو, انہاں تو بھی روزہ ہونا چاہیے, انہاں تو بھی پرہیز کرنا چاہیے تاکہ سارا دل بھی پاک صاف رہے. تو یہ روزے کی نورانیت ہے. جس وقت روزے کی وجہ تو یہ نور حاصل ہو جائے گا, باطن صاف ہو جائے گا, تو پھر بندے کے اندر روحانیت جڑی ہے وہ پیدا ہوئے گی. اور ظاہر ہے کہ دل پاک ہوئے گا تو پھر باقی بندے کے معاملات بھی درست ہوں گے. جس طرح حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لطفہ موجود ہے, اگر وہ درست ہے تو باقی اعضاء بھی درست رہے, اگر وہ خراب ہے تو باقی اعضاء بھی خراب ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہے بندے کا دل. یعنی دل اگر صاف ستھرا ہو گیا تو پھر کسی پاسے ناجائز والے پاسے نہیں بندہ چلے گا, پھر خفیہ طور پہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کیونکہ دل صاف ہو چکے ہیں. اور یہ ساریاں بیماریاں روحانی جڑیاں نے تاں کہ دل میلا ہوئے, دل ناپاک ہوئے, دل تاریک ہوئے. اور دل کی صفائی کا ذریعہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر, تلاوت قرآن, نماز, فکر آخرت. انہاں چیزاں نال دل کی صفائی ہوتی ہے. جویں جویں دل صاف ہوتا جائے گا اویں اویں تھوڑے اخلاق بھی صاف ستھرے ہوتے جان گے. پھر بے ایمانی تو بندہ بچے گا, دھوکے تو بندہ بچے گا, فریب کرنے تو بچے گا, جھوٹ بولنے تو بچے گا, کسی کا ناجائز حق کھانے تو بچے گا, کسی کی عزت کو تکڑے تو بچے گا. یعنی ساری برائیوں تو محفوظ ہو جائے گا اگر دل صاف ہوا. تو چونکہ نماز یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے, جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا, فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز بے حیائی اور برے کاموں کو روکتی ہے اور ایک بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے. لہذا نماز کی پابندی, تلاوت قرآن بھی نماز میں چاہیے, سبحان اللہ, اور دعا
اندر ہی ہے، سبحان اللہ، درود و سلام بھی نماز کے اندر ہے۔ یعنی نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے جن میں ساری عبادت سارے اذکار موجود ہیں۔ تو لہذا نماز کی پابندی کرو گے دل صاف ہوئے گا، روزے کی پابندی کرو گے نفس صاف ہوئے گا، دل پاک صاف ہوئے گا، تقوی نصیب ہوئے گا، اور جس وقت تقوی نصیب ہوئے گا تو پھر بندہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو باطنی نور عطا فرما دیتا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرمایا اے ایمان والو اگر تسی اللہ کو ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کو نور باطنی یعنی فرقان عطا فرما دے گا۔ اس فرقان کو مراد ہے نور باطنی، فہم و فراست، یعنی مومن کو ایک ایسا نور، ایک ایسی روشنی ملتی ہے کہ مومن حق اور باطل کے اندر پہچان کر لیتا ہے، تمیز کر لیتا ہے، اور آئندہ حالات کو بھانپ لینے سے نور فراست۔ اس واسطے میرے بھائیوں روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے دل کے اندر تقوی پیدا کرنے کا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی روزے کے حوالے نال بہت کچھ اپنے غلاماں کی اصلاح فرمائی ہے اور اس کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو سحری کے حوالے نال بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری برکت ہے، پھر سحوری برکت ہے، کہ سحری کے اندر برکت ہے، یعنی سحری کریا کرو تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ ایک تے کہ جڑے اہل کتاب نے یہود و نصارا انہاں کے اندر اور مومنین کے اندر فرق ہو جائے گا کہ یہود و نصارا سحری وغیرہ نہیں کرتے، جبکہ مومن سحری کریں گے۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جگہ کسی قوم کی مشابہت کرے گا انہاں دے نال اٹھایا جائے گا۔ تو لہذا سانو حکم ہے کہ اسی غیراں دے نقشے قدم تے نہیں چلنا، اساں جڑے غیر مسلم لوگ نے ان کا طریقہ نہیں اپنانا، بلکہ اسی پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جس طرح یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے قدماں تے قدم نہ چلو، یعنی شیطان کے نقشے قدم تے نہ چلو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یعنی نہ بھی یہودیاں کی کوئی پرواہ کرو، نہ عیسائیاں کی کوئی پرواہ کرو، کسی غیر مسلم کی روح رعایت نہ کرو، بلکہ اپنے اسلام کا تشخص جڑا وہ قائم رکھو۔ تو اس واسطے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ فی السحور برکتاً، کہ سحری کے اندر برکت ہے، یعنی سحری کرو گے کہ دن کے ٹائم روزہ اچھے طریقے نال گزار سکو گے۔ لیکن ایک گل ضروری یاد رکھنے والی ہے کہ سحری کرنا کوئی فرض واجب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ کو جاگ نہیں آئی، سحری نہیں کر سکے تو روزہ چھڑنے کی اجازت نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آج جیسی سحری صبح جناب جاگ نہیں آئی تیرے آدھا روزہ ہی رکھا، یعنی اے مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ تو سحری نہیں کر سکے، لیٹ جاگ آئی ہے یا ویسی جاگ نہیں آئی، تو روزہ تہاڈا پھر بھی ہو جائے گا، روزہ چھڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر جاگ آتی ہے تو سحری کے ٹائم اور سنت سمجھ کے مطلب کوشش بھی کرو جاگنے کی اور سحری کرنے کی بھی کوشش کرو گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو مومن واسطے سرکار کی سنت عمل کرنا تو بہت ضروری ہے۔
تو سنت سمجھ کے سحری کا کھانا کھاؤ، لیکن اگر کسی وجہ تو نہیں کھا سکے تو روزہ چھڑنے کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور غلط فہمی بھی ہے لوگوں میں کہ اگر نماز تراویح نہیں پڑھ سکے تو کہتے ہیں جی ہوں اسی کیونکہ رات تراویح نہیں پڑھ سکے اس واسطے روزہ ہونا کوئی نہیں، یعنی تراویح نہیں پڑھ سکے تو روزہ چھڑنے کی اجازت نہیں۔ اچھا کئی لوگ یہ دوسرے طریقے نہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور روزہ سے رکھنا نہیں لہذا تراویح بھی نہ پڑھا۔ تو بھئی اللہ کے نیک بندے ہو، اگر کسی مجبوری کی وجہ تو ہمیں کوئی روزہ چھڑنا پہ رہا ہے کسی وجہ تو، یعنی سفر دے وچ تسی روزہ چھڑ رہے ہو، یا کسی بیماری کی وجہ تو روزہ چھڑ رہے ہو، کسی عذر شرعی کی وجہ تو روزہ چھڑ رہے ہو، تے تراویح اگر پڑھ سکتے ہو تو وہ چھڑنے کی گنجائش نہیں، وہ بہرحال پڑھو۔ تو ایسا مسئلہ ذہن نشین کرو کہ ایک تے سحری رہ جائے تو بھی روزہ ضروری ہے، اگر تراویح رہ جائیں تو بھی روزہ ضروری ہے، اگر کسی وجہ کو روزہ نہ رکھ سکو کسی عذر شرعی کی وجہ تو پھر تراویح اگر پڑھ سکتے ہو گنجائش ہے تو ضرور پڑھو، پھر ان بلا وجہ نہ چھڈو۔ اے نہ سمجھو کہ میں روزہ دے رکھنا نہیں لہذا تراویح چھٹی کرا، نماز کو بھی چھٹی کرنا۔ تو انہاں ساریاں چیزاں پر دھیان رکھیا کرو، کوشش کریا کرو۔ اور یہ مسائل جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ درس و تدریس کا سلسلہ، واعظ و نصیحت کا، ذکر خیر کی محافل، واعظ کی محافل اٹینڈ کریا کرو تاکہ تمہیں مسائل کی آگاہی ہوئے۔ جمعے کی بھی کوشش کریا کرو جلدی آنے کی، جتنی جلدی آؤ گے اتنے مسائل زیادہ حاصل ہو جائیں گے اور پورے مسئلے کی سمجھ آئے گی۔ اگر تسا لیٹ کو ہو گئے تو سارے مسئلے گزر چکے ہیں، تسی بھاج کے آگے خطبے چلا گئے، جمعہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، نماز تے ہو گئی تھوڑی، لیکن جڑا مقصد سی مسجد میں آنے کا وہ حاصل نہ ہویا، واعظ و نصیحت نہ سن سکے۔ اور پھر صبح کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اگر درس قرآن سنو گے کوئی نہ کوئی مسئلہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو جو مسئلہ سنو گے خود بھی عمل کرو گے اور اگے اپنی نسل کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، یعنی اگر کوئی ایک بھی مسئلہ تو صحیح یاد ہو گیا، معلوم ہو گیا مسئلہ، وہ تے خود بھی عمل کرنا ضروری ہے اور اپنے مسلمان بھراواں تک وہ پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے اگر مسجد وچ ہی نہ آؤ گے، نہ صبح کا درس سنیا، نہ شام کا درس سنیا، نہ کسی ٹائم بیٹھے مسجد کے اندر، نہ کسی دینی پروگرام وچ گئے تو دین کس طرح حاصل ہوئے گا؟ تو دین حاصل کرنے میں یہ ذرائع ہیں، اور اہم ترین فرض بندہ مومن واسطے علم دین ہے کہ علم دین کی وجہ تو ہی یہ سارے مسائل آن گے۔ تو لہذا اس ذرائع کو اختیار کرو، یعنی جمعے کے ٹائم بھی جلدی آنے کی کوشش کریا کرو اور صبح کی نماز باجماعت پڑھیا کرو ماشاءاللہ، اور پھر درس قرآن سنیا کرو تاکہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی نصیب ہوئے۔ ساری مسجد میں درس قرآن ہے لیکن دوسری مساجد میں بھی ہو سکتا ہے ذکر، مطلب درس کا سلسلہ ہوئے تو اپنی اپنی مساجد کے اندر تو جی صبح کی حاضری ہوگی یقینی ہوئے تاکہ درس قرآن سن سکو، درس حدیث سن سکو، مسائل کا واضح نصیحت سن سکو، اور جمعے دے بھی پورا خطاب سنیا کرو تاکہ مسائل کی آگاہی ہوئے۔ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر کہ اج اسی تراویح نہیں پڑھ سکے روزہ نہیں رکھنا، اج صبح سحری کے ٹائم جاگ دیا ہی روزہ کوئی نہیں۔ حالانکہ روزہ پھر بھی ہو جائے گا، صرف یہ ہے کہ سحری کرنا سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور دن دے ٹائم تہاڈا آسانی نال روزہ گزر جائے گا۔ یہ تعاون ہے، یہ ہے برکت دے اندر۔ لیکن اگر کوئی فرض کرو نہ بھی رکھ سکے تو ان تھوڑی کی مشکل پیش آئے گی، لیکن روزہ پھر بھی نپ جائے گا۔ اور الحمدللہ کئی لوگ ایسا ہے بھی جڑے روزہ رکھتے ہیں بغیر سحری تو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن افطاری ضروری ہے بہرحال، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کول سرکار کا اپنا جو طریقہ سی کہ آپ کئی دن تک افطار نہیں سر فرماتے،
یہ کہتے ہیں روزہ وصال، یعنی بغیر افطاری دے روزہ رکھنا مسلسل، تو یہ ہے افطار وصال، روزہ وصال۔ تو کچھ صحابہ اکرام علیہ رضوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو انہاں عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ وصال کا روزہ جڑا ہے یہ تساں بھی رکھتے ہو، لہذا اسی بھی رکھنا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، متفق علیہ۔ فرمایا تواڈے وچوں میری مثل کون ہے؟ میں تے روزہ رکھدا ہوں، روزہ وصال مسلسل بغیر افطار دے، لیکن تواڈے وچ ہمت طاقت نہیں، کیونکہ تساں میری مثل نہیں۔ میں راتی اپنے رب دے کول رات گزاردا ہوں، میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے، میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے، چونکہ میرا رب دی بارگاہ وچ حاضری ہوندی ہے اور رب دے جلوے میرے سامنے ہوندے نے، تو رب دے جلویاں دا یہ میں سادے انداز سے سمجھانا چاہنا بھی نشہ ہی اتنا ہوندا ہے، بنا پیاس محسوس ہوندی ہے نہ بھوک محسوس ہوندی ہے۔ اس واسطے تساں میری مثل، یعنی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی غلط فہمی دور فرمائی۔ کئی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جڑے نے وہ بھی ساڈے ورگے ہی نے، ساڈے طرح کھاندے نے پیندے نے سوندے نے بہندے نے، سارے زندگی کے معاملات ساڈے طرح کرتے ہیں، تو ساڈے تو انہاں فرق کی ہے؟ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس غلط فہمی کو دور فرمایا ایکم مثلی، تواڈے وچوں میری مثل کوئی نہیں، میں بے مثل و بے مثال میں میرے خالق مالک نے پیدا فرمایا، میری کہ ہر چیز بے مثل و بے مثال ہے، میری بچپن تو لے کے آخر عمر تک پوری زندگی بے مثل و بے مثال ہے، میرا سونا بے مثل و بے مثال ہے، کیونکہ اساں سونے کے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سون تے سرکار غافل نہیں ہوندے، بیدار ہی رہندے نے۔ یعنی انج سمجھو کہ اکھاں سوندیاں نے دل جاگدا ہے، ساڑیاں اکھاں بھی سو جاندیاں نے، اکھاں بھی بند ہوندیاں نے تے دل بھی غافل ہو جاتا ہے، اس واسطے ساڈا وضو ٹوٹ جاندا اگر اسی سو جائیے، سانو خبر نہیں ہوندی کہ کی ہو رہا سارے نال سونے تو بعد۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے کے باوجود یعنی اکھاں بند ہوندیاں نے اور سونے کے نیند کے آثار بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دا دل مبارک جاگدا پیا ہوندا، ہر شے مشاہدہ فرما رہے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو سبحان اللہ بہت بلند و بالا ہے۔ معراج شریف کی رات آپ کا شک صدر ہویا، اور اس تو پہلے بھی ہویا، بچپن میں بھی ہویا، اور اعلان نبوت کے قریب بھی ہویا، یعنی 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ کی روایات موجود ہیں، لیکن زیادہ مشہور 3 دفعہ، تو 3 دفعہ شک صدر ہویا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی شک صدر کا مطلب ہے کہ آپ کا دل مبارک باہر کڈیا گیا اور اس دل مبارک کو صاف کیتا گیا، دھوتا گیا۔ آپ فرماندے نے کہ میں دیکھ رہا سی، یعنی آپ نے جو مشاہدہ فرمایا وہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ فرشتے میرے کول آئے نے، انہوں نے میرا دل باہر کڈیا ہے اور وہ آب زمزم نال دھوتا ہے، حوض کوثر نال دھوتا ہے، وہ نور بھریا ہے، وہ سیاہ رنگ کا لوتھڑا کڈیا ہے، یعنی ساری حالت سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ حالانکہ ساڈا دل باہر آ جائے ایسا زندہ رہ جاتے ہیں، سارے کو ہوش ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے نا، بائی پاس آپریشن ہوتا ہے، وہ بے ہوش کرتے ہیں بندے کو، اس تو بعد وہ آپریٹ ہوتا ہے،
سکتے ہیں، جاگتے کی تاب ہی نہیں کہ وہ کام دیکھ سکے یا ایسا کام ہو سکے وہ جناب. لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولیا گیا، دل مبارک باہر کڈیا گیا، پھر انہوں دھوتا گیا، صاف کیتا گیا، پھر اندر بند کر کے سینہ سی دیتا گیا. سرکار فرماتے ہیں کہ میں مشاہدہ کرتا رہا، میں دیکھتا رہا. ساڑھے بھی اللہ کے نبی بھی دیتی فرق ہے. یعنی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام بے مثلو بے مثال میں، اور حالانکہ بظاہر آنکھ دیکھتی کیسی ہے، دیکھنے میں آنکھ ایک ہے، لیکن اس آنکھ کے اندر جو طاقت ہے باطنی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر اقدس کے اوپر بیٹھے آیا جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، جنت کے حالات و واقعات بیان فرما رہے ہیں. بلکہ آپ قبر کے اندر بھی دیکھ دیتا ہے. اصل نہ دے قبر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، زمین پہ کھلو گے، قبرستان چلے جائیے، قبر سامنے نظر آتی پی، ان کو مٹی کی گھیری تے نظر آ رہی ہے، لیکن وہ بچ کی ہوتا پیا سانوں نظر نہیں آتا. لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کے حالات و واقعات بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور لوگوں کو دس رہے ہیں کہ نہ قبراں والے میں عذاب ہوتا پیا ہے. اور عذاب بھی کس وجہ تو ہوتا پیا؟ دو وجہ تو ہوتا پیا. دو بندے سن، دو قبراں، ایک چغل خوری کرتا سی، ادھر سنی ادھر سناتی، ادھر سنی ادھر سناتی، ادھر سنی ادھر سناتی، یعنی لڑانے کا پروگرام، تفرقہ پیدا کرنے کا پروگرام، جھگڑا پیدا کرنے کا پروگرام، آپس میں عداوت بنانے کا پروگرام. تو ایک بندہ نے چغل خوری کرتا سی اور دوسرا پیشاب دیا چھٹا تو نہیں سی بچتا، پھر آپ نے علاج بھی فرما دیتا. تو یہ ہے آپ کا بے مثل و بے مثال ہو. تو جنت کا مشاہدہ، جنت کے حالات و واقعات. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے بیٹی قاسم کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا جنت بھیجی، اور حور انہوں دودھ پلا رہی ہے، کیونکہ شیر خارگی کی حالت میں جو مثال ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کے حالات و واقعات بھی جانتے ہیں. اور بلکہ ایک دفعہ نماز پڑھتے آیا، سرکار نے این اشارہ کیا جنہیں کوئی شے توڑنی ہوتی ہے. صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ علیہ السلام اج نماز پڑھدا تسی بڑا عجیب معاملہ کیتا کہ ایسا کام نہیں ہویا. سرکار فرمایا کہ جنت میرے سامنے آ گئی سی تے میں انگور دا گچھا توڑن لگیا سی، اگر میں توڑ لیندا تے قیامت تک نہیں سی مکنا تواڈے کول. بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے. کیا ساڈے ہاتھ وچ بھی طاقت ہے کہ ستا زمانہ دے اوپر پہنچ جائے؟ کیا ساڈی نگاہ وچ بھی طاقت ہے کہ اسی جنت کا مشاہدہ کر لئیے، قبر کے اندر دیکھ لئیے، دور کی کوئی چیز دیکھ لئیے؟ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا. اس واسطے آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تو اڑے بھی جو میری مثل کون ہے؟ کیونکہ میں اپنے رب نے کو رات گزارنا، میرا رب کو کھلاندا بھی ہے، میرا رب پلاندا بھی ہے. کیونکہ تہاڈی یہ شان نہیں، لہذا تسی یہ کام نہیں کرنا بھی سال دا روزہ تسی افطاری بھی کرنی ہے، ساری بھی کرنی ہے، تاکہ تسی آسانی نال روزہ گزار سکو، روزہ رکھ سکو، روزے قضا کرنے کی نوبت نہ ہوئے. ایسا نہ ہوئے کہ مسلسل روزے رکھنے شروع کر پھر نماز میں چھڑ پڑو. کئی لوگ روزے کی سختی تلخی کی وجہ سے نماز چھڑ لیندے ہیں. کمزوری ہو گئی جی ہن بس جی نماز نہیں پڑھی جاتی جی، اج میرے کو نماز نہیں پڑھی گئی. جڑا ایک دن دے روزے نال یہ حالت ہو جاتی ہے، وہ اگر مسلسل روزے رکھے گا پھر وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے پہنچے گا. تو اس واسطے دنیا کا نظام چلانے واسطے روزے کے اندر سحری کا بھی نظام ہے اور افطاری کا بھی نظام ہے، اور یہ دونوں چیزیں سنت نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سارے واسطے بیان فرمایا. فرمایا میری امت خیر اور بھلائی کے رہے گی جب تک افطار کے اندر جلدی کرے گی. ایڈی حدیث پاک افطار کے اندر کی کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے. اب جلدی کو مراد کیا ہے؟ جلدی کو مراد یہ ہے کہ غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، سورج غروب ہونے کا
یقین ہو جائے پھر بلا وجہ تاخیر نہ کرو. ہاں غروب ہونے کے اندر اطمینان حاصل کرنے واسطے منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ کا تسی وقفہ کر لو, توقف کر لو. اے نہ ہوئے کہ تھوڑا جائے تو شک پوے کہ فوراً ہی روزہ آپ کا خراب کر دو. ایک ادھے منٹ بدلے یا منٹ بدلے روزہ ساری دیہڑی کا ضائع ہو جائے. تے بہتر ہے نہیں کہ تمہیں کامل یقین ہو جائے کہ واقعی سورج غروب ہو گیا ہے تو اس تو بعد افطاری کرو. پھر بلا وجہ دیر نہ کرو, کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت خیر کے رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں دیر کرے گی. دیر کا مطلب کی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تمہیں یقین رہے کہ ہجے پو نہیں کھٹی, ہجے فجر طلوع نہیں کی. اس ٹائم تک تسی سحری کا کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ. اتنا لیٹ کر دیو کہ کھانا کھاتے کھاتے شک پہلے کہ پتہ نہیں وہ فجر طلوع ہوگی, پتہ نہیں ٹائم ختم ہو گیا, پتہ نہیں کی ہویا, تو ایسی دیر کرنا جائز نہیں ہے. اسی واسطے محتاط علماء نے ایک فارمولہ دسیا, پچھلے جمعے بھی میں بیان کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دونوں حداں بیان کرنے کے بعد ارشاد میں تلک حدود اللہ فلا تقربوہا فرمایا یہ دو حداں نے اللہ دیا حداں نے فلا تقربوہا انہوں نے قریب مت جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری دے ٹائم تو تقریباً 5 منٹ پہلے اپنا کھانا پینا بند کر دو احتیاطاً, اور شام دے ٹائم 2-3 منٹ اتنے کر دو تاکہ دونوں پاسے احتیاط رہے, شک شبہ ختم ہو جائے. لیٹ کرو گے سحری نو شک دے وچ پی جاؤ گے, روزے کے خراب ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. افطاری بہت زیادہ جلدی کر دو گے تو روزہ خراب ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. لہذا دونوں طرفوں سے شک ختم کرنے واسطے اور اطمینان قلب حاصل کرنے واسطے تسی 5 منٹ دا اور 3 منٹ دا وقفہ کر سکتے. ہاں اگر گھڑی 100% کسی کی درست ہو جائے کہ انہوں کوئی شبہ نہیں, کوئی سیکنڈا کا بھی فرق نہیں, تو پھر تسی پمیں ایگزیکٹ ٹائم تے بھی روزہ افطار کر سکتے اور سحری بھی ختم کر سکتے. لیکن چونکہ سارے اکثر لوگ گھڑی کے معاملے میں سستی کے شکار ہو جاتے ہیں, گھڑی وال خیال نہیں کرتے یا ملان لگیا پوری احتیاط نہیں ہوتی, یعنی کچھ نہ کچھ فرق پہ جاتا, ہر گھڑی برابر نہیں ہوتی. کسی 10 منٹ کا فرق ہے, کسی 15 سیکنڈ کا فرق ہے, کسی زیادہ کا فرق ہے, کسی منٹ کا فرق ہے. یہ فرق ختم کرنے واسطے علماء فرماتے ہیں کہ صبح 5 منٹ پہلے رک جایا کرو, شامی 3 منٹ پہلے دیر کر دیا کرو تاکہ تمہارے دونوں طرفیں احتیاط رہ جائے اور شک شبہ ختم ہو. تو یہ ہے روزے میں اس سحری افطاری کا معاملہ. اور ہن ہے سارے اس ماہ رمضان مبارک کے اندر جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی طہارت کا بھی انتظام فرمایا, روزہ پاک صاف کرنا, اور غریبہ مسکینہ کی مدد کا بھی انتظام فرمایا. وہ واسطے سرکار نے صدقہ فطر کا بیان فرمایا. فرمایا کہ ہر مسلمان صاحب نصاب صدقہ فطر ادا کرے. اور سرکار نے 2 حکمتیں بیان فرمائی. فرمایا ایک کے اندر روزے کی طہارت ہے, یعنی روزے کی حالت کے اندر اگر کسی کو کوئی چغلی ہو گئی, کوئی غیبت ہو گئی, کوئی بد نگاہی ہو گئی, کوئی بے احتیاطی ہو گئی, تو یہ صدقہ خیرات کرو گے, انہی برکت نہ تہاڈا روزہ پاک صاف ہو جائے گا, بڑی کمی بیشی دور ہو جائے گی. اور دوسرا جڑے صاحب استطاعت لوگ نے, صاحب نصاب لوگ نے, مالدار صاحب حیثیت لوگ نے, وہ تے اپنے بچوں کا عید کا سلسلہ خوشی کا سارا کپڑے لین دین سارا کر لین گے. لیکن جڑے غریب عوام نے, غریب لوگ جڑے نے اس معاشرے کے اندر, انہوں کی بھی تے کوئی تھوڑی بہت مدد ہونی چاہیے, تو بھی وہ بھی اس خوشی کے اندر حاصل یعنی شامل ہو جان.
انہاں مسلمانوں نے اسی خوشی میں شریک کرنا ہے۔ اس واسطے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فطرانے کا نظام قائم فرمایا کہ روزے دار جڑے نے وہ فطرانہ بھی ادا کرن، صدقہ فطر بقدر صدقہ فطر کیا ہے، مختلف اجناس کے حوالے نال ریٹ مختلف ہو جان گے، لیکن ساڑھے کیونکہ عام گندم دا رواج چل رہے ہیں کہ اسی گندم دے ذریعے دینے ہیں، کھجورا کوئی نہیں، منکا کوئی نہیں، جو بھی سسٹم کوئی نہیں ایسا، تو کشمش وغیرہ، تو اس قسم کی چیزاں نال بھی ادا ہو سکتا ہے، دوسری جنساں نال ادا ہو سکتا ہے فطرانہ، لیکن وہ چونکہ بہت مہنگیاں بھی نے اور ساڑھے علاقے تقریباً کوئی نہیں، بہت بڑیاں مہنگیاں لینیاں پینیاں نے، تو کنک چونکہ عام ہو رہی ہے، اس واسطے کنک دے حساب نال تسے فطرانہ اپنا ادا کر سکتے ہو۔ تو ادھا ہے 2 کلو وزن، گندم دا وزن ہے 2 کلو، باقی جنساں دا وزن جڑا اس کو زیادہ ڈبل ہوئے گا، یعنی وہ 4 کلو بنے گا، لیکن ایک گندم دا جڑا وزن ہے یہ 2 کلو ہے، تو گندم دے 2 کلو دے پیسے بنانے نے نشان پہلے بھی گندم دے دیو، غریباں مسکیناں دی امداد کر دیو، پہلے انہاں دی قیمت ادا کر دیو۔ اب قیمت دے وچ اختلاف ہے، قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ تو ساڑھے اس علاقے کے اندر 2 ریٹ چل رہے ہیں، ایک ہے سرکاری ریٹ، ایک ہے عوامی ریٹ، پبلک دا ریٹ، یعنی لوگاں وچ لین دین ہو رہا ہے، مہنگا ہو رہا ہے، گورنمنٹ دا اگرچہ کم ریٹ مقرر ہوا ہے، تو چونکہ غریباں نے کنک لینی ہے ساڑھے تواڈے کولوں، گورنمنٹ کو تو لینی نہیں، بلکہ گورنمنٹ دا خرید دا ریٹ ہے، وہ جدو خریدے گی ادو اس ریٹ پہ خریدے گی، جدو دینا ادو پتہ نہیں کی کرے گی تواڈے نال، خیر وہ معاملہ الگ ہے، لیکن میں تیری گل سمجھانی چاہنا، جس ریٹ تے غریب عوام نو کنک مل رہی ہے، گندم مل رہی ہے، آٹا مل رہا ہے، اس ریٹ کے حساب نال 2 کلو دے پیسے بڑھاؤ، گندم دے بڑھاؤ تو بھی جائز ہے، بڑھا سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر ہوئے گا آٹے کی قیمت بڑھائی جائے، کیونکہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے، کنک نالوں آٹا مہنگا ہے، تو آٹے کے حساب نال اگر تسی پیسے دیو گے تو پھر غریب کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اور شریعت چاہتی ہے کہ ایسا انداز اپناؤ جہدے وچ غریباں مسکیناں کا فائدہ زیادہ ہو، ایسا انداز اپناؤ، لہذا آٹے کے حساب نال اگر دیو گے تو پھر میرا خیال زیادہ غریباں مسکیناں کا فائدہ ہو جائے گا، جے کنک نال بھی دیو گے تو بھی جائز ہے، 2 کلو گندم کے پیسے بنا لو، 200 بنتا ہے، 250 بنتا ہے، پونے 300 بنتا ہے، جتنا بھی بنتا ہے تسی جان ہو، تو اس حساب نال فی بندہ پویں کسے روزہ رکھیا ہے یا کسے نہیں رکھیا وہ بہرحال ادا کرے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، بلکہ آج ہی پیدا ہویا ہے، سمجھو کہ آج ہی گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا تبھی عید والے دن وہ فطرانہ وہ دے واجب ہو جائے گا، یعنی وہ طرفوں والدین وہ فطرانہ ادا کرن گے، تو لہذا یہ فطرانہ بڑا ضروری ہے، واجب ہے شریعت دے وچ، اور اگر کوئی بندہ نہ ادا کرے گا تو گناہگار ہوئے گا، تو اگر ادا کرو گے تو روزے کی طہارت بھی ہو جائے گی، روزہ پاک صاف ہو جائے گا، اور غریباں مسکیناں کو خوشی حاصل ہو جائے گی، وہ تہاڈی عید کی خوشی میں شامل ہو جان گے۔ تو ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ مہمان کا جڑا ہوتا ہے نا فطرانہ، یہ بارے بھی کئی لوگ پوچھتے دستے رہتے ہیں، اگر کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہے تو اس مہمان کا فطرانہ گھر والے کے ذمہ لازم نہیں، اگر اس کا کوئی ملازم رکھیا گھر کے اندر تو اس کا فطرانہ بھی مالک کے ذمہ لازم نہیں، ہاں اپنی خوشی نال کوئی ادا کرے تو سبحان اللہ انہوں دس دے اور وہ کوئی اجازت لے لے، یعنی مالک اگر اپنے ملازم دا نوکر دا فطرانہ ادا کرنا چاہتا اپنی خوشی رضائی نال تو انہوں وہ پوچھ لے، اجازت لے لے کہ بھئی میں تیری طرفوں فطرانہ ادا کر دیا اور کر دیو، تو پھر مالک صاحب جڑے نے وہ فطرانہ وہ طرفوں ادا کر سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ وہ ذمہ لازم نہیں ہے مالک دے، وہ اپنا آپ ذمہ دار ہے۔
مہمان بھی خود اپنا آپ ذمہ دار ہے. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ادا کرے گا, اگر غریب مسکین ہے وہ ذمہ دار کوئی نہیں. ہاں اگر کوئی صاحب خانہ خود ہی اپنے مہمان کی طرف وہ اپنی خوشی نال ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اجازت نال کر سکتا ہے. اچھا ایک مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہے کہ فطرانہ ہوتا ہے جتنے بندہ رہ رہا ہوئے اسی حساب نہ, دوسرے ملک کا دوسرے شہر کا حساب نہیں ہوئے گا. مثال کے طور پہ ایتھوں بندہ رہ رہا سعودی عرب, بندہ پاکستانی تو وہ اتھوں کی کرنسی کے حساب میں اپنا فطرانہ ادا کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان اپنے وارثاں کو کہہ رہے ہیں تسی اتھوں دے روپیے جڑے جو میرے فطرانے دے دے جنے تواڈے بنتے. فطرانہ کرنا ہے جتھے رہائش ہے اتھوں دے حساب نال, اس کرنسی کے حساب نال. امریکہ سے ڈالر ہے, جو بھی ہے, پاؤنڈ ہے, یورو ہے, جس حساب نال جتھے بھی رہائش ہے اس جگہ تے مطلب ہے وہ حساب نال فطرانہ ادا کرنا پڑا. لیکن زکات کے اندر فرق ہے. زکات کے اندر جتھے مال موجود ہے اس حساب نال انہیں زکات ادا کرنی. مثلا بندہ باہر ہے, مال دا پاکستان ہے, پیسے بھی پاکستان جمع نے, سونا چاندی جو کچھ گھر کے اندر ہے وہ سارا اتنے, تو زکات اتوں کے حساب نال دینی ہے, زکات اتوں کے حساب نال نہیں دینی, فطرانہ اتوں کے حساب نال دینا ہے. تو یہ مسئلہ بھی ضروری سی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب سب کو ہدایت عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پہلا